کلام کو خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے رفاقت کے 4 لنگر۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پیغام آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنے گا، تسلی کا باعث بنے گا، مضبوطی کا باعث بنے گا۔ عبرانیوں 10 باب کی 25ویں آیت، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ عبرانیوں 10 باب کی 25ویں آیت، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ آمین۔ آج 2023 کا آخری دن ہے اور آج رات 12 بجے سال بدل جائے گا۔ یسوع کا وقت قریب آ رہا ہے، اس کا روز عظیم قریب آ رہا ہے، اس کی نادیدنی آمد، دیدنی آمد قریب آ رہی ہیں، روز عدالت قریب آ رہا ہے، دنیا کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب وقت قریب آ رہا ہے۔ ہم ان ساری باتوں کو بخوبی جانتے ہیں، اسی لیے رسول کہتا ہے جمع ہونے سے باز نہ آؤ جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے۔ 2024 میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اور زیادہ سے زیادہ مسیح رفاقت کو ویلیو دیں، اس کے لیے ایفرٹ کریں، جدوجہد کریں، کیونکہ جس قدر مسیح رفاقت میں لوگ آگے جڑتے ہیں تو زندگیاں بچتی ہیں۔ اکثر اوقات ایک مثال دی جاتی ہے، مسیح رفاقت ایسے ہے کہ جیسے سلگتے ہوئے کوئلے ہیں، لال لال سلگتے ہوئے گرم گرم کوئلے، ان میں سے اگر آپ ایک کوئلہ اٹھا کر سائیڈ پہ رکھ دیں، کوئلوں میں سے نکال دیں تو وہ بجھ جائے گا۔ آپ اس کو اٹھا کے دوبارہ کوئلوں میں رکھیں تو پھر جلنا شروع ہو جائے گا۔ مسیح رفاقت بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم ایمانداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایمانداروں کے ساتھ رفاقت کرتے ہیں، کوئی بات اس ایماندار کے منہ سے نکلتی ہے، کوئی بات اس ایماندار کے منہ سے نکلتی ہے، تو جب ہمارے منہ سے کلام کی باتیں نکلتی ہیں تو پھر ہمارا ایمان گرمایا جاتا ہے، ہم مضبوط ہوتے ہیں اور ہمارا مسیح خداوند کے لیے، اس کے جلال کے لیے کچھ کرنے کو دل کرتا ہے۔ آج یہ سوال ہے، رسول کیوں کہہ رہا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ جتنا زیادہ اس دن کو قریب ہوتے دیکھتے ہو اور زیادہ ایسا کرو، کیونکہ جیسے جیسے یسوع مسیح کی آمد قریب ہوگی گناہ زور پکڑتا جائے گا، ابلیس زور پکڑتا جائے گا، دنیا کی حالت بدتر سے بدتر ہوگی۔ کلام بتا رہا ہے، آپ دیکھیں کیسے دنیا تیزی سے شکل بدل رہی ہے، بالکل واضح طور پر دنیا بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بگڑتی نظر آ رہی ہے، دن بدن انسان بگڑتا ہوا جا رہا ہے، ریلیشنز کو پامال کر رہا ہے، رشتوں کو پامال کر رہا ہے، انسان بگڑتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر جگہ پر۔ جیسے جیسے مسیح کا دن قریب آئے گا دنیا بہت بگڑ جائے گی۔ آپ دیکھیں خاندان کس قدر اجڑے نظر آتے ہیں، تباہ شدہ نظر آتے ہیں، خاندانوں میں سلامتی نہیں، رفاقت نہیں، بھائی بھائی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ابلیس کام زوروں پر کر رہا ہے۔ اعمال 27 کی 29ویں آیت، اور اس ڈر سے کہ مبادہ چٹانوں پر جا پڑے، جہاز کے پیچھے سے 4 لنگر ڈالے اور صبح ہونے کے لیے دعا کرتے رہے۔ مقدس پولس رسول کو جب ایک قیدی کے طور میں جہاز پہ لے کے جا رہے تھے، روم کی طرف لے کے جا رہے تھے، روم کے لیے روانگی تھی، تو راستے میں وہ پولس رسول بتاتے ہیں کہ چٹانوں کے ڈر سے انہوں نے کیا کیا، 4 لنگر انہوں نے ڈال دیے۔ لنگر، ایک لنگر وہ ہوتا ہے جو کھانے کا لنگر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ لنگر فرق ہے۔ لنگر کو انگلش میں کہتے ہیں اینکر، اینکرز۔ ایک لنگر کا وزن 30,000 پاؤنڈز ہوتا ہے، 15,000 کلو، صحیح پراپر ایک کمپلیٹ اینکر کا وزن۔ لنگر کیا ہوتے ہیں؟ کشتیاں، چھوٹی کشتیاں، بڑے جہاز، اس سے بھی بڑے جہاز، اس کے حساب سے لنگر رکھے جاتے ہیں بیچ میں۔ اگر کشتی چھوٹی ہے، میرے پاس کاشف آتے ہیں، نیوی میں ڈیوٹی کرتے ہیں، تو مجھے بتا رہے تھے، انفارمیشن دے رہے تھے، کہہ رہے اگر چھوٹی کشتی ہے 25-30 کلو کا بیچ میں لنگر ہوتا ہے، اینکر ہوتا ہے، تو جب کوئی طوفان آ جائے،
جب کوئی طوفان آ جائے یا کوئی پانی میں خطرہ اٹھے یا کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگے تو وہ لنگر ڈال دیتے ہیں. لنگر سے یہ کہ وزن کی وجہ سے وہ تھوڑا ٹھراؤ آ جاتا ہے کشتی کے اندر, ٹھراؤ آ جاتا ہے. نیچے خدا کی قدرت دیکھیں, وہ وزن ڈال دیتے ہیں 25-30 کلو اس کے اندر چھوٹی کشتی میں, تو ٹھراؤ آ جاتا ہے. چھوٹی کشتی ہوتی ہے تو 25-30 کلو کا لنگر ہوتا ہے, اینکر ہوتا ہے. اور اگر بڑا جہاز ہوگا, بڑے جہاز کے لیے, جیسے ہمارے اتنا بڑا جہاز, اتنا ہمارے چوک سے لے کر ہمارا گھر ہے یا تھوڑا آگے چلے جائیں, اس سائز کا جہاز ہوگا تو اس میں 2 بڑے اینکر ہوتے ہیں اور آگے والی سائڈ پر اینکر رکھے جاتے ہیں. جب سمندر میں خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ اینکر ڈال دیتے ہیں. بالکل فل سائز کا جہاز ہے, اس میں 4 اینکرز ہوتے ہیں. 15,000 کلو کا ایک, تقریباً لگ بھگ, کیونکہ 1 پاؤنڈ جو ہوتا ہے وہ آدھا کلو سے تھوڑا کم ہوتا ہے. اب لے کر آتے ہیں نا 2 پاؤنڈ کا کیک, 4 پاؤنڈ کا کیک, 1 پاؤنڈ کا وزن آدھا کلو سے تھوڑا سا کم ہوتا ہے, تھوڑا سا. تو اگر 30,000 پاؤنڈ کا ایک اینکر ہے تو وہ تقریباً لگ بھگ 14.5 پونے 15,000 کلو گرام کا کے جی کا اینکر بنتا ہے, لنگر بنتا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں, 4 اینکرز, پولس رسول کہتے ہیں, مقدس پولس رسول کہتے ہیں کہ چٹانوں کے خطرے سے انہوں نے کیا کیا, 4 اینکرز ڈال دیے. 4 لنگر ڈالنے کا مطلب یہ کہ جہاز بہت بڑا تھا, کافی زیادہ قیدی جا رہے تھے اس کے اندر. مقدس پولس رسول بھی قیدی کے طور پر جا رہے تھے. میں نے آپ کو اشارتاً بات کی اس حوالے سے, ہمارے ٹاپک پر یہ جو پوائنٹ ہے یہ ایڈیشنل ہے, یہ ایڈ کیا گیا اس کو. لیکن اس کو ایڈ کرنے کا پرپس کیا ہے, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ؟ سمندر میں اکثر طوفان اٹھتے رہتے ہیں, پانی میں طوفان اٹھتے ہیں. بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی طوفان اٹھتے ہیں, ہمارے آس پڑوس میں طوفان اٹھتے ہیں, کاروباری زندگی میں طوفان اٹھتے ہیں, اسکول کی لائف میں طوفان اٹھتے ہیں, کالج کی لائف میں طوفان اٹھتے ہیں, یونیورسٹی کی لائف میں طوفان اٹھتے ہیں, پرسنل لائف میں طوفان اٹھتے ہیں, خاندانی زندگی میں طوفان اٹھتے ہیں. یہ ایسے طوفان اٹھتے ہیں کہ ہماری زندگی کو وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں. میری بیٹی بیمار ہو گئی, یہ طوفان تھا, ایک طوفان کی طرح ہماری زندگی میں, ہماری زندگی کشتی میں وہ ٹکرایا یہ طوفان. اکثر اوقات ہی طوفان اٹھتے ہیں. ان طوفانوں کا کیا حل ہے؟ ہماری زندگی کو کون سے لنگرز کی ضرورت ہے, کون سے لنگروں کی ضرورت ہے, کون سے اینکرز کی ضرورت ہے کہ زندگی کو کنٹرول کیا جائے, قابو کیا جائے؟ تو چلیں خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے لنگر ہیں. اعمال 2:42 میں, اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے. ایک اچھی کلیسیا بنانے کے لیے یا کسی جماعت کو بھی اچھی کلیسیا بننے کے لیے ہمیں کسی تنظیم کو نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی تنظیم کو کاپی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے بائبل مقدس میں ابتدائی کلیسیا موجود ہے, ارلی چرچ موجود ہے. ارلی چرچ کا سارا کام, رسولوں کا سارا کام, رسولوں کی تعلیمات, رسولوں کا خدمت کا انداز, رسولوں کے نقش قدم ہمارے سامنے موجود ہے, اور وہ اعمال کی کتاب ہے, موجود ہے, اویلیبل ہیں, وہ اعمال کی کتاب میں. ہوتا یہ تھا کہ ابتدائی کلیسیا کے دور میں مسیح کے اوپر ایمان لانا ایک بہت بڑا جرم تھا. پکڑتے تھے, سزائیں دیتے تھے, پرسیکیوشن دیتے تھے, نوجوان لڑکیوں کو, لڑکوں کو برہنہ کر کے پیچھے جنگلی جانور چھوڑ دیتے تھے, یسوع کا انکار کرو, اور وہ مر جاتے تھے. یسوع یسوع کہتے وہ جان دے دیتے تھے, انکار نہیں کرتے تھے, کیونکہ انہوں نے یسوع سے باقاعدہ ہر روز تعلیم لی تھی. لوکا 19:47-48 میں آیت بعد میں پڑھ لیجئے گا, وہاں لکھا ہے وہ ابتدائی کلیسیا ہر روز تعلیم لیتی تھی. وہ بڑے شوق سے تعلیم لیتی تھی, بڑے شوق سے. میں سمجھتا ہوں چرچز روز کھلنے چاہیے, کیونکہ یسوع ہر روز تعلیم دیتا تھا. آج کے خادموں کو بھی ہر روز تعلیم دینی چاہیے, کیونکہ خدا کا پاک کلام بائبل مقدس ایک خالص روحانی دودھ ہے. پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا بائبل مقدس میں کہ آپ صرف اتوار کے اتوار چرچ کھولو. کلیسیاؤں کا ستیہ ناش کیوں ہو رہا ہے؟ روحانی خالص روحانی دودھ اویلیبل نہیں ہے.
کہ وہ ہر روز پلایا جائے. سوچے اگر آج اعزاز ثانیہ شروع ہو جائے, آج مصیبتیں آنا شروع ہو جائے, کتنے لوگ قائم رہیں گے, کتنے لوگ مضبوط ہیں؟ یہ ایک سوال ہے. پھر ان کو پکڑتے تھے, خطرناک حالت تھی. ایسی سچویشن میں ایمان لانا بہت مشکل کام تھا. ایک بہت بڑا فیصلہ تھا کہ پہلے مسیحیوں کو کاٹ رہے ہیں, پہلے مسیحیوں کو شیروں کے آگے ڈال رہے ہیں, بھوکے شیر کھاتے ہیں, ان کو دنیا دیکھتی ہے, اور اس ایمان کو اس کے اوپر ایمان لے آنا, یسوع پر ایمان لے کر آنا, یہ تو بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن وہ لے کر آتے تھے. جب پاکرو قائل کرتا ہے تو وہ پھر ڈرتے نہیں ہیں, وہ لے کر آتے تھے. جب وہ ایمان لے کر آتے تھے اور وہ رسولوں کے پاس آ جاتے تھے کہ اب ہم کیا کریں, جب وہ رسولوں کے پاس آتے تھے تو رسول ان کو اپنے گروپ میں شامل کر لیتے تھے. پھر وہ ہر روز یہ پھر 4 لنگر ان کی زندگی کو بیلنس کرتے تھے. پڑھے دوبارہ, 4 لنگر ہیں. یہ رسولوں سے تعلیم پانے میں, رفاقت رکھنے میں, روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے. آپ کتنے بھی مصروف ہو جائیں نا, آپ نے یہ 4 لنگر جاری و ساری رکھنے ہیں. تو جب ہم یسوع کے نام میں اکٹھے ہوتے ہیں, ویسے تو بہت اچھا ہے, چرچ میں جو پاک شرکت دی جاتی ہے سب سے بیسٹ ہے وہ, لیکن اگر اتفاق سے ہم کہیں پر بھی جب یسوع کے نام سے اکٹھے ہوتے ہیں, مل کر اکٹھے کھاتے ہیں, ہم عبادت کے پرپس کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, تو وہ بھی پاک شراکت بن جاتی ہے, شراکت پاک ہو جاتی ہے جو ہم کھاتے پیتے ہیں. پھر ان کو رسول کیا کرتے تھے, اپنے ساتھ جوڑ لیتے تھے. پھر یہ گروپ میں جڑ جاتے تھے. پھر یہ تعلیم پانے, رفاقت رکھنے, روٹی توڑنے میں مشغول ہو جاتے, دعا کرنے میں مشغول ہو جاتے تھے. پھر ان کو کوئی ڈر نہیں لگتا تھا, پھر اندر خدا کا روح کام کرتا تھا. آپ یہ 4 لنگر اپنی زندگی میں رکھیں, مسلسل تعلیم دینا, روٹی توڑنا, رفاقت رکھنا, مل کے کھانا پینا, جو بھی ہے آپ کو رفاقت میں جو چیز پیش ہوتی ہے نا, کوشش کیا کریں اس کو ضرور کھایا کریں. تھوڑا کھائیں, زیادہ کھائیں, لیکن اس میں ہاتھ بڑھائیں, آپ کھائیں اس کو, آپ کے لیے باعث سے برکت ہے. جسمانی بیماریاں بھاگیں گی, روحانی مسئلے حل ہوں گے, اس میں برکت آ جاتی ہے. وہ دعا ہوئی ہے, یسوع نے کیا کہا, یہ جو بچے ٹکڑے اکٹھے کرو, وہ بابرکت تھے, معجزے کے تھے, وہ برکت تھی ان کے اوپر. پہلا پطرس 5 باب کی 8 آیت, تم ہوشیار اور بیدار رہو, تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے, کس کو پھاڑ کھائے. مقدس پطرس رسول ایمانداروں کو باخبر کر رہے ہیں, روح کی معموری میں خط لکھ رہے ہیں کہ تم ہوشیار اور بیدار رہو, تمہارا مخالف ابلیس کس کو پھاڑ کھائے. 4 چیزیں باغ عدن سے لے کے آج تک انسان کا پیچھا کر رہی ہیں. نمبر 1 گناہ, نمبر 2 ابلیس, نمبر 3 موت, اور نمبر 4 جہنم. اور انسان ڈالر کا پیچھا کر رہا ہے, جائیدادوں کا پیچھا کر رہا ہے, فیشن کا پیچھا کر رہا ہے, دنیا کا پیچھا کر رہا ہے. ہمارا کوئی پیدا ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم سے بہت لوگ پہلے پیدا ہوئے, لڑک پن ہوئے آئے, جوانی میں آئے, زوروں بڑے بڑے سور میں آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے حسین آئے, بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے وزیر آئے اور چلے گئے, آئے اور چلے گئے, آئے اور چلے گئے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ابلیس ہمارے لیے دن اور رات منصوبے بناتا ہے. ہمارے لیے کوئی منصوبہ ہی نہیں ہمارے پاس ابلیس کے خلاف. ہمارے پاس کوئی ابلیس کے خلاف منصوبہ ہی نہیں, کوئی پلان ہی نہیں ہمارا. دن رات گناہ ہمیں گرانے کے چکر میں رہتا ہے, ہمارا کوئی اس کے خلاف منصوبہ ہی نہیں. پتہ شیطان بندے کو کہاں پکڑتا ہے؟ تنہائی میں. جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا, تنہائی بہت خطرناک ہے, اس کی سوچ کو پکڑتا ہے, بڑے بڑے الٹے کروا دیتا ہے. اچھے خاصے آدمی سے, بوڑھوں سے, جوان سے, کچھ نہیں عمر کا لحاظ کرتا, سر کے سفید بال بھی نہیں دیکھتا, نہ عمر دیکھتا ہے, نہ مرتبہ دیکھتا ہے, نہ مقام دیکھتا ہے, بندے کو اٹھا کر کے گراتا ہے. تنہائی اتنی خطرناک ہے نا انسان کے لیے. کوشش کریں رفاقت میں رہیں, زیادہ سے زیادہ رفاقت میں رہیں, زیادہ سے زیادہ جڑے رہیں, زیادہ کنیکٹڈ رہیں. یہ 4 لنگر ہیں, رفاقت رکھنا یعنی تعلیم لینا, رفاقت رکھنا, روٹی توڑنا, دعا کرنا. 4 لنگر ہیں جو ہمارے اندر روحانی چارجنگ بنا کے رکھیں گے, ہماری روحانی پاور بنا کے رکھیں گے, ہماری روحانی قوت بنا کے رکھیں گے, اور ہمیں ابلیس کے ہاتھ سے ہم بچیں گے. پھر ورنہ نہیں, بہت مشکل ہے.
ایک دوسرے کو بھی اپنے گھر بلایا کرو، آؤ بھائی فون کرو، آؤ چائے پیو، بیٹھے کلام کی باتیں کی، تجربہ کرو، آپ بھی چارج وہ بھی چارج۔ ایمانداروں سے رفاقت رکھنا بہت ضروری ہے۔ رفاقت بہت بڑا بھید ہے، اٹس اے بگ مسٹری، بھید ہے یہ۔ دوبارہ پڑھیں، پہلا کرنتھیوں 15 باب کی 33ویں آیت، فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ رسول یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمیں بری صحبتوں سے بچنا ہے۔ ہمارے اندر اچھی عادت پڑی ہوتی ہے کلام پڑھنے کی، دعا کرنے کی، گیت گانے کی، چرچ جانے کی، غریبوں کے ساتھ پیار کرنے کی۔ میں بڑا خوش ہوں، یہ کہہ رہی ہے ہم غریبوں کے لیے کچھ کریں، بہت اچھی سوچ ہے، بری نہیں، اچھی سوچ ہے، یہ اچھی عادتیں ہیں۔ غریبوں کی مدد کے تعلق سے میں آپ کو ایک گواہی سنانے لگا ہوں۔ میرے جو ساتھی ہیں آپ لوگ، ایک اور بھی جوڑا ہے، بھائی ہنوک اور بہن سمینا، میران ٹاؤن میں رہتے ہیں۔ بھائی ہنوک جو ہے نا وہ رنگ کا کام کرتا ہے، بہن سمینا بڑے بڑے دیگچے پکا کر نا، سنیں، تھیلیوں میں کھانا ڈال کر ربڑ چڑھا کے ان کو دیتی ہے، اور وہ بائک پر نا سائڈ پر انہیں بائک پر بیگ باندھے ہوئے دو، وہ پورے لوڈ کرتے ہیں، شہر میں پورے بانٹ کر آتا ہے۔ وہ بندہ اینی ٹائم بیگ نہیں اتارتا بائک سے، ہر ٹائم بیگ لگے رہتے ہیں۔ اور ایک وقت تھا چند سال پہلے، میری اسٹوڈنٹ بھی ہیں بہن سمینا، تو کرائے پہ رہ رہے تھے، گرمی تھی، چادروں کا چھت تھا، اس کا بلڈ پریشر ڈسٹرب، طبیعت خراب۔ آج آپ جا کر ان کا میران ٹاؤن میں گھر دیکھے جا کے، آج رنگ کے کام سے بہت اچھا رہ رہے ہیں، اچھی لائف گزار رہے ہیں، آسمان کھلا، برکت آئی ہے، غریب کے منہ میں کھانا جانا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں اپنی فیملی کا ہی مینج کرنا اتنا بعض کا کمپلیکیٹ، کیونکہ گھر کے کام، پڑھائیاں، اسکول، یہ وہ، برتن دھونے، ذمہ داریاں، کام، تو اتنے سارے لوگوں کے دیگچے پکا کے پھر دھونے بھی، پکانے، دھونے، پیسہ خرچ کرنا، ایک طرز کی بات ہے یہ، کھلا آسمان پھر ان کے اوپر۔ جو پیسہ آسمان سے آئے گا نا اس کا پھر ضرور الگ ہے۔ کلام میں لکھا خدا دکھ ملا دیتا ہے، جو پھر پیسہ خدا کی طرف سے نہیں آتا، خدا کو چھوڑ کے جو کمایا جاتا ہے دکھ ملا دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بحریہ ٹاؤن کا مالک کھانا نہیں کھا سکتا، کھانے کی روٹی، سالن، چاول کھانے کی اجازت نہیں، کچھ میڈیکیٹڈ چیزیں ہیں بس اس نے کھانی، اجازت نہیں ہے۔ تو کیا اس دولت کا کیا فائدہ؟ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی خرابی اس کی بری عادتیں ہیں۔ تو پھر آپ چھوڑنا چاہو گے، جن کو سگریٹ کی عادت پڑی ہے، ایک ڈبے پتہ نہیں کتنے کی آتی سگریٹ پینے کی، ان سے کوئی بندہ پوچھ کے دیکھے، نہ بیٹے کے کام، نہ بیٹی کے کام، نہ بندہ کوئی اچھی سبزی نہیں پکا سکتا اس پیسے کی، پیسہ برباد ہے۔ عادت تو لگا لی۔ ایک چرس پینے والا میرا کہ رویا اعظم بستی میں کہتا، سر جی 400 روپیہ دیہاڑی ہے میری، اور چرس کا جو پاوا ہے نا وہ 120 روپے کا آتا ہے، بہت پرانی بات ہے، دیہاڑی کتنی ہے؟ اور ایک پاوا پتہ نہیں 120 کا کتنے کا اس نے بتایا مجھے۔ تو کہتا ہے میری ماں روتی رہ جاتی ہے، میں دیہاڑی لگا کے کچھ دے نہیں پاتا ان کو، میرا نشہ ہی نہیں پورا ہوتا۔ کہ وہ روتا تھا، کہتا میں عادت لگاتا ہوں، لیے میں برباد ہو رہا ہوں، زندگی میری برباد ہے ابھی۔ ایک چائے نہیں چھوٹتی بندے سے، تو نشے تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ انسان کی جو عادتیں ہیں نا، اگر آپ اپنا کریکٹر کو جاننا چاہتے ہیں، ہمارا کردار کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں میرا کردار کیا ہے، سوال اٹھتا ہے میرا کردار کیا ہے۔ پیپر لیں، اپنی ہیبٹس لکھ لیں، اپنی عادتیں لکھ لیں، وہ آپ کا کریکٹر، آپ کو وہی کریکٹر ہے۔ The collection of habit is your character۔ رفاقت شراکت کا یہ فائدہ ہے کہ رفاقت شراکت سے ہمیں اچھی عادتیں لگیں گی، ہمیں خدا کلام سننے کو ملے گا، ہمیں اچھی عادتیں لگیں گی۔ فریب نہ کھاؤ، بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں۔ رفاقت کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ اعمال 17:21، اس لیے کہ سب اتھینوی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہ کرتے تھے،
ابتدائی کلیسیا نئی نئی باتیں کہنے کے علاوہ وہ کسی کام میں لکھا ہے وقت صرف نہیں کرتے تھے. نئی نئی باتیں سیکھنے، کلام کی باتیں سیکھنے، کلام کی رفاقت کرنے. آج آپ کلام کی رفاقت کریں، آپ پیشنیٹ ہو کر کلام کے پیچھے آئیں، لوگ آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کہہ دیں گے. آسمان سر پر اٹھایا ہوا ہے، جنونی ہو گئے. ایک عورت اپنے آدمی کہتی ہے، صبح اس کو دعا کر رہا تھا، کہتی رب نو ہی سون دے، تو رب نو ہی تنگ کیتا ہے. یہ مذاق کیا، حجت کی، وہ دعا کر رہا ہے. توبہ توبہ، کیسی موت مری ہے کینسر کے ساتھ، بتا نہیں سکتا. جو دعا کر رہا ہے اس کی رسپیکٹ کرو، جو کلام پڑھ رہا ہے اس کی رسپیکٹ کرو، جو روزے رکھتا ہے اس کی رسپیکٹ کرو، اہمیت دو، ترجیح دو. کوئی اور پڑھے اس کو. اس لیے کہ وہ سب عتیقی اور پردیسی جو وہاں مقیم تھے اپنی فرصت کا وقت نئی نئی باتیں کہنے سننے کے سوا اور کسی کام میں صرف نہیں کرتے تھے. یہ رفاقت شراکت ہے، فیلوشپ کو یہاں پر اس کی طرف اشارہ ہے. اس کی 11ویں آیت دیکھیں، اعمال 17 کی 11. اور یہ لوگ تسلونیکے کے یہودیوں سے نیک ذات تھے، کیونکہ انہوں نے بڑے شوق سے کلام کو قبول کیا اور روز بروز کتاب مقدس میں تحقیق کرتے تھے کہ آیا یہ باتیں اسی طرح ہیں. روز بروز تحقیق کرتے تھے، سال میں ایک بار نہیں، ہفتے میں ایک بار نہیں، وہ لگے ہی رہتے تھے، وہ تحقیق میں لگے رہتے تھے. اپنی فرصت کے وقت میں وہ لگے ہی رہتے تھے. کلام کو سیکھنا بابرکت ہے، کلام کی رفاقت میں رہنا یہ بابرکت بات.